اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو اللہ اس دنیا میں سب سے بڑا احسان جو ہمارے اوپر ہے وہ والدین کا ہے۔ والدین کا احسان ہم چاہ کے بھی اتار نہیں سکتے، یعنی کوئی کتنی بھی کوشش کرے کہ میں والدین کے جو احسانات میرے اوپر ہیں میں ان کا بدلہ دے دوں، تو والدین کے احسانات کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک یمنی حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میری ماں معذور ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، میں یمن سے چلا ہوں، سمجھ آ رہی، میں یمن سے چلا ہوں، اس کو اونٹ پہ سوار کیا ہے، کجاوے میں اس کو بٹھایا ہے اور اس کو میں مکہ پاک لے کر آیا ہوں، پھر میں نے اپنے کندھوں پہ اس کو سوار کیا ہے اور مکمل حج جو ہے، تمام مناسک جو ہے وہ میں نے ادا کروائے ہیں، تو کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نے پیشاب کیا اس کی وجہ سے جگہ گیلی ہو گئی، تو تیری ماں نے کروٹ لی اور گیلی جگہ پہ وہ خود لیٹ گئی، تجھے سوکھی جگہ پہ کر دیا، تو نے ایک رات کا حق بھی ابھی ادا نہیں کیا، یعنی اتنی جو مشقت تو نے کی ہے ایک رات کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ تو میں نے یہ بات اللہ والوں کہی ہے کہ ہم چاہ کے بھی ماں باپ کے احسانات کا بدل نہیں دے سکتے، صرف ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں۔ اگر تو اللہ والوں والدین حیات ہیں تو قدر کرو، ہر بیان میں کم و بیش کہتا رہتا ہوں کہ شیخ کی قدر کرو، نسبت کی قدر کرو، ایمان کی قدر کرو، والدین کی قدر کرو۔ یہ ایسی نعمتیں اللہ والو یہ بار بار نہیں ملتی۔ ایمان کی خدا نہ خواستہ کسی نے قدر نہیں کی، ایک بار ایمان اللہ نہ کرے نکل گیا، محروم کوئی ہو گیا، یہ وہ نعمتیں نہیں ہیں کہ بار بار مل جائیں گی۔ مال ہے، خدا نہ خواستہ مال کی کوئی قدر نہیں کرتا، مال ہاتھ سے نکل جاتا ہے، دوبارہ مال کے آنے کا امکان بھی ہے، لیکن ماں باپ ہاتھ سے نکل گئے تو دوبارہ ماں باپ مل جائیں گے، جو چلے گئے سو چلے گئے۔ ایسے خدا نخواستہ جو ایمان کی حالت سے نکل گیا تو دوبارہ اس کو ایمان مل جائے گا۔ اس طرح کوئی شیخ کے پاس جو ہے وہ مردود ہو گیا، اس کا باطن مسخ ہو گیا، اس نے اپنی نسبت کی لاج نہ رکھی تو دوبارہ وہ تصوف کی دنیا میں، طریقت کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے اور ایک سے زیادہ موقع نہیں ہے، یہ ایک بار ہی ملتی ہیں، اس وجہ ان کو سنبھال کے رکھو اور ان کی قدر کرو، جتنا ان سے نفع ہم اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں۔ اب اگر تو والدین ہیں حیات تو ہم کیا کریں؟ ان کی قدر کریں، اپنی جنت کو بنا لیں۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر پر تشریف فرما ہونے لگے تو پہلے جو سیڑھی ہے اس پہ پر قدم رکھا تو اب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ آمین۔ معروف حدیث پاک ہے، ہر رمضان مبارک میں آپ علماء سے سنتے بھی ہیں، اس رمضان میں بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ آمین۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین، تیسری پہ رکھا تو کیا کہا؟ آمین۔ تو جب صحابہ نے خلاف معمول یہ عمل دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فعل دیکھا، تو صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج آپ نے خلاف معمول 3 بار آمین 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 کہا ہے، ہر قدم کے اوپر، ہر سیڑھی کے اوپر۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ جب میں نے پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو جبریل آئے اور انہوں نے آ کر کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں ماں باپ یا دونوں میں کسی ایک کو پایا اور بخشش نہ کروا سکا۔ ہلاک ہو وہ شخص جس نے زندگی میں ماں کو یا باپ کو یا دونوں میں کسی ایک کو پایا لیکن اللہ کو راضی نہ کر سکا، اپنی بخشش اپنی مغفرت نہ کروا سکا، ہلاک ہو۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے بد دعا کی اور کملی والے نے رحمت للعالمین نے آمین کہی۔ کیا قبولیت کے اندر کوئی شک ہے؟ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے جس نے ماں باپ کی قدر نہیں کی، زندوں کی قدر نہیں کی، ان کی قدر کر کے، ان کی خدمت کر کے ان کی رضا کو نہیں پایا۔ کیوں؟ باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ اور جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں میں۔ جنت کہاں ہے؟ جنت کا دروازہ باپ ہے۔
تو آج ہمارے ہاں کیونکہ بہت زیادہ مبالغہ رہی ہوتی ہے، ہمارے ہاں ماں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، باپ کی بات نہیں ہوتی، حالانکہ باپ کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اس کی رضا اللہ کی رضا، لیکن ماں کا کیونکہ حق زیادہ ہے اس لیے ہمارے ہاں غلبہ بھی زیادہ ماں کا ہوتا ہے، جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، ہم جذباتی لوگ بھی ہیں کہ کہیں پہ بھی باپ کی شان کو بیان نہیں کیا جاتا، ماں کی شان کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو بھائی میں یہ کہتا ہوں اگر ماں ہے تو اس کی قدر کر لو، اگر باپ زندہ ہے تو اس کی قدر کر لو، اگر خوش نصیب ہو اگر ماں بھی زندہ ہے باپ بھی زندہ ہے تو دونوں کی قدر کر کے اپنی آخرت بنا لو۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، صرف یہ نہ سوچتے رہنا کہ ماں کو راضی کرنا ہے، باپ کو بھی راضی کرو، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ صرف یہ نہ سوچنا کہ ماں کو راضی کرنا ہے، ماں میرے لیے دعائیں کر دی، ماں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ باپ سے بھی ڈرو، باپ کی بد دعا سے ڈرو، باپ کی بد دعا جو ہے وہ برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو اگر ماں ہے تو اس کو راضی کر لو، باپ ہے تو اس کو راضی کر لو۔ اگر اللہ نے دونوں نعمتیں دی ہیں تو دونوں نعمتوں کی قدر کرو اور اپنی آخرت بھی بنا لو اور اپنی دنیا بھی بنا لو۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے کیا فرمایا کہ جبریل نے بد دعا کی کہ جس نے رمضان المبارک تو پایا لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکا، میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا یعنی تیسرا قدم رکھا تو میں نے آمین کہا، تو جبریل نے بد دعا کی کہ یا رسول اللہ کسی کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا گیا یعنی اس میں محمد آیا علیہ الصلوۃ والسلام اور اس نے درود نہ پڑھا، اس نے درود نہ پڑھا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے کملی والے کا نام لیا گیا اور اس نے کملی والے پہ درود نہ پڑھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اللہ بولے اب ان تین بد دعاؤں میں سے جو پہلی بد دعا ہے وہ کیا ہے؟ والدین کے متعلق۔ تو میں نے کیا کہا ہے؟ اگر زندہ ہیں تو قدر کرو، اور اگر آج آپ نے بیان سنا یا چھوٹی عمر میں والدین فوت ہو گئے، اب والدین کی قدر آئی ہے تو اب کیا ہے کہ ان کی جو روح ہے اس کی قدر کر لو، والدین کی روح کی قدر کر لو، اور اس کی قدر کیا ہے کہ ان کو دن رات احصال ثواب کرو۔ جتنی تقوی والی زندگی گزارو گے، جتنی نیک اعمال والی زندگی گزارو گے، تمام تمہارے نیک اعمال والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ صدقہ جاریہ۔ اب وہ جانے والے تو چلے گئے، آج آپ نے یہ باتیں میرے سے سنی یا آپ کو احساس آج ہوا یا قدر جانے کے بعد آئی، ٹھیک ہے، تو جو بھی صورتحال ہے اب یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ نعمت تو نہیں رہے گی خدا نہ خواستہ، جن کے پاس ہے ان کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قدر کرو، اور جن کے پاس یہ نعمت اب نہیں ہے تو وہ کیا کریں کہ والدین کو نیک اعمال کر کے ہدیہ کریں، نیک اعمال کر کے ہدیہ کریں۔ جتنے نیک اعمال ہدیہ کرو گے اتنے والدین خوش ہوں گے۔ تو یہاں نیک اعمال کرتا جا، ان کو ہدیہ کرتا جا، احصال ثواب کرتا جا، تو والدین قبر میں تیرے لیے دعائیں کرتے جائیں گے، قبر میں تیرے لیے دعائیں کرتے جائیں گے۔ تو کل قیامت کے دن جب والدین جب اٹھیں گے میدان محشر میں رب کے سامنے پیش ہوں گے تو والدین کیا کہیں گے؟ اڈیاں چوک کے کہیں گے یا اللہ ہم اپنی اولاد سے راضی ہیں، ہم اپنی اولاد سے راضی ہیں، ہمیں تو توقع بھی نہیں تھی کہ یہ اتنا ہدیہ ہمیں کریں گے، تو انہوں نے اتنا ہدیہ کیا کہ یا اللہ، باپ کہے گا یا اللہ میں راضی ہوں، ماں کہے گی یا اللہ میں راضی ہوں۔ تو اللہ والو جب مخلوق خدا راضی ہو تو اللہ ناراض ہوگا؟ اللہ کی مخلوق راضی ہی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ کیا کہتا ہوں کہ رب راضی تو سب راضی۔ تو جب مخلوق کہہ دے گی کہ یا اللہ ہم راضی ہیں، اس کا مطلب اللہ بھی راضی تھا۔ میدان محشر میں جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ تو آج میں جو عمل بتا رہا ہوں جو والدین کو ہم نے ہدیہ کرنا ہے، کیوں ہم اعمال ان کو ہدیہ کریں گے؟ تو وہ عمل جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ عرش چینل کے اوپر ہم محنت یہ کر رہے ہیں کہ امت کو مسنون اعمال پر لے کر آئیں، امت کو مسنون وظائف پر لے کر آئیں، امت کو مسنون اذکار پر لے کر آئیں، تاکہ امت جو ہے وہ پیچدار یا اعمال ہیں، مستحب اعمال ہیں، بزرگان دین کے اعمال ہیں، یا فی زمانہ جو ڈبہ پیر ہیں ان کے من گھڑت جو ہے وہ وظائف ہیں، اور جھوٹے فضائل جو سنا کے ہیجان پیدا کر کے امت کو برباد کر کے انہوں نے رکھ دیا ہے، تاکہ امت ادھر سے نکلے تو مسنون اعمال کی طرف آئے۔ اب ہم نے اپنے والدین کی بخشش کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، والدین کی رضا کو پانے کے لیے اعمال تو کرنے ہیں، لیکن ہم اعمال کون سے کریں گے؟ جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، جو پیروں نے بتائے ہیں وہ نہیں کریں گے، جو رسالے والے بتا رہے ہیں وہ نہیں کریں گے، جو سوشل میڈیا بتا رہا ہے وہ نہیں کریں گے، وہ اعمال کریں گے جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہیں۔ کیوں؟ ان اعمال کے اندر خیر ہی خیر ہے۔
ان اعمال کے اندر خیر ہی خیر ہے، ان اعمال کو کرنے کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، ان اعمال کو کرنے کے اندر کوئی شرائط لاگو نہیں ہوتی، ان اعمال کے کرنے سے کوئی اثر بد نہیں آتا، ان اعمال کو کرنے سے کوئی رجعت نہیں ہوتی۔ کرنے والے کا بھی بھلا ہوتا ہے، جس کو آپ کرتے جاؤ گے وہ بھی مقامات طے کرتا جائے گا، اس کے بھی درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ اور عمل اتنا آسان ہے اور آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، کیوں؟ عمل عطا کرنے والا رحمت للعالمین ہے، اگے شاہ کھبے شاہ کرنٹ شاہ نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، جو اولیاء اللہ کے بھی پیر ہیں، پیروں کے بھی پیر ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بھی پیر ہیں۔ عمل کیا ہے؟ جمعے کی نماز پڑھے، مرد ہیں عورتیں ہیں، عورتیں تو جو ہے وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتی، وہ ظہر کی نماز پڑھتی ہیں، جب وہ ظہر کی نماز پڑھیں، اور مرد حضرات جو ہیں جب ہم لوگ جمعے کی نماز پڑھیں، جہاں نماز پڑھو، عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کی نماز پڑھی کسی سے کلام کیے بغیر، یعنی دنیا کی باتیں کیے بغیر۔ جب آپ نے فرض نماز پڑھ لی تب ٹھیک ہے، بقیہ نماز جو ہوتی ہے سنتیں ہیں وہ پڑھ کے مکمل نماز سے فارغ ہو گئے تب بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح سے اجازت ہے۔ گھر میں خواتین ہیں وہ ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو گئی، ایک تسبیح کرنی ہے، 100 بار پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ نہیں جاگ رہے آپ، لگتا ہے آپ نے ماں باپ کو راضی نہیں کرنا ہے، ماں باپ کی قدر نہیں ہے، آپ کے چہروں کے اوپر کوئی خوشی نظر نہیں آ رہی، کوئی طمانینت نظر نہیں آ رہی۔ 100 بار ہفتے میں اللہ والوں ایک بار یہ عمل کرنا ہے، ہفتے میں ایک بار، ہر جمعے کا یہ عمل ہے۔ بعد نماز جمعہ میں نے جیسا بتایا کہ عورتیں جمعے کی نماز نہیں پڑھتی تو وہ گھر میں کریں گی۔ جو خواتین جن علاقوں کے اندر یا جن ملکوں کے اندر آسانی ہے کہ خواتین مسجد میں جا کے جمعے کی نماز جو ادا کر لیتی ہیں وہ تو وہیں پہ کریں گی مردوں کی طرح، اور ہمارے علاقوں کے اندر پاکستان، ہندوستان جس طرح ہے، بنگلہ دیش ہے، یہاں پہ ایسا اہتمام جو ہے وہ جمعے کا عورتوں کے لیے نہیں ہوتا یا انتظام نہیں ہوتا، تو وہ ہماری بہنیں جو ہیں، مائیں جو ہیں، وہ گھر میں ظہر کی نماز پڑھیں گی، اور ظہر کی نماز کے بعد 100 بار پڑھیں گی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اب اگلا سوال کرو کہ حضرت صاحب یہ عمل جو ہے کسی سے بات چیت کرنے سے پہلے میں مسجد میں کرتا ہوں، میری بہن، میری بیٹی، میری ماں، میری بیوی گھر میں کرتی ہے، تو ملے گا کیا؟ سنو، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بعد نماز جمعہ 100 بار پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، کسی سے کلام کرنے سے پہلے، یعنی بات چیت کرنے سے پہلے، اللہ اس کے 1,00,000 گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ کس کو انعام ملے گا؟ پڑھنے والے کو، یعنی میں نے عمل کیا تو میرے گناہ معاف کرے گا، آپ نے کیا یا جو بھی اللہ جس کو توفیق دے گا یہ عمل کرے گا، پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا، اور اس کے والدین کے بھی 24,000 گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ تو اللہ ہر جمعے کو اپنے 1,00,000 گناہ معاف کرواؤ، ہر جمعے کو اپنے 1,00,000 گناہ معاف کرواؤ۔ جو ہفتہ بھر میں گناہ صغیرہ کبیرہ کیے ہیں اللہ سے رو کے معافی بھی مانگو، اور اس عمل کے ذریعے بھی بخشش جو ہے اپنی کرواؤ، اور والدین کے لیے بھی ذریعہ بخشش جو بن جو، ذریعہ مغفرت جو ہے وہ بن جو، ان کو ایصال ثواب کرتے رہو۔ اب اللہ والو، اب اس عمل کے اندر ایک راز ہے۔ آپ نے پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، کتنی بار؟ 100 بار۔ اب آپ نے پڑھا، اللہ کے محبوب نے بشارت دی ہے کہ 1,00,000 تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور 24,000 گناہ تیرے والدین کے معاف ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، ہم نے اس کے اندر جو نفع جو اس عمل سے اٹھانا ہے وہ کیا ہے کہ جو پڑھا وہ حضور کے بارگاہ میں ہدیہ کر دینا ہے۔ جو ہمارا روحانی لنگر ہے، شافیہ روحانی لنگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، یہ پڑھا ہوا پھر وہاں ہدیہ کر دینا ہے۔ پھر سرکار جانے اور سرکار کی امت جانے، سرکار جانے یا 18,000 عالمین جانے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ تمام جہاں جن کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا گیا، رحمت بنا کے بھیجا گیا، وہ پھر تمام عالمین میں، تمام عالمین کی تمام مخلوقات میں وہ ثواب تقسیم ہوگا۔ تو اللہ علیہ یوں یہ ثواب اور بڑھتا جائے گا۔ جو تیرا 1,00,000 ہے گناہ معاف ہوئے یا اس پہ جو اجر و ثواب ملا وہ وہیں کا وہیں رہے گا، لیکن اللہ ضرب لگا کے اس کو کہیں کا کہیں پہنچا دے گا۔ جب تو نے پڑھا 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، تیرے والدین کے 24,000 گناہ معاف ہو گئے۔ جب ہم نے یہی محنت حضور کی بارگاہ میں، یہی عمل حضور کی بارگاہ میں جمع کروا دیا، جب ادھر سے تقسیم ہوگا تو پھر تیرے والدین کو ملے گا۔ تو اللہ والو، یہ میں نے طریقہ بتایا ہے کہ 2 بھی کھانی ہیں اور وہ بھی چوپڑیاں ہوئی ہیں، یعنی خود بھی اللہ سے
بخشش کروائیں اپنی بھی اپنے والدین کی. اس کے بعد جتنا بھی عمل کیا ہے سارے کا سارا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفۃً پیش کر دیں شافیہ لنگر کے اندر. تو انشاءاللہ العزیز جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم فرمائیں گے تو پھر دونوں ہاتھوں سے دوبارہ رحمت کو لوٹیں گے ہم بھی اور ہمارے بڑے بھی، یا ہمارے جو مرحومین ہیں والدین ہیں، یا اور دیگر جو ہمارے پیارے ہیں جو دنیا سے چلے گئے، ہم سے جدا ہو گئے. تو جب یہ ثواب ان کو بھی جائے گا تو ان کی روحیں بھی جو ہیں وہ خوش ہوں گی کہ اگر ہم زندگی کھپا کے ان کو بنا کر آئے ہیں تو وہ نسلی بھی نکلے ہیں، اصلی بھی نکلے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بے وفائی نہیں کی، ہمیں بھولے نہیں ہیں. تو اللہ والو جب آپ اصلی اور نسلی ہونے کا یقین جو ہے وہ دلاؤ گے یا اپنے آپ کو ثابت کرو گے تو یہ دنیا مکافات عمل ہے. یہ کیا ہے؟ دنیا مکافات عمل ہے. آج آپ اپنے والدین کو نہیں بھولے مشکل کی گھڑی میں تو کل آپ کی اولاد آپ کو نہیں بھولے گی. اگر آج آپ یہ بات سننے کے باوجود بھی اپنے والدین کو نظر انداز کر دیتے ہو تو کل اپنی اولاد سے توقع نہ رکھنا وہ تمہارے لیے احسال ثواب کرے گی یا تمہیں کوئی پڑھ کر بخشے گی. میں ایک بات کہتا ہوں اور مضمون آج کا ختم ہو جائے گا. میں 2016 میں حج پہ تھا تو مکہ ٹاور میں عصر کی نماز پڑھ کے نکلا. میرے ساتھ ایک حاجی تھے. تو 2 دن بعد حج شروع تھا. تو جب 2 دن رہ جاتے ہیں تو مکمل حجاج دنیا بھر سے پہنچ جاتے ہیں. کچھ چند ہزار باقی رہ جاتے ہیں جنہوں نے اسپیشل فلائٹس پہ جو VVIPs ہوتے ہیں انہوں نے آنا ہوتا ہے. وہ اس دن وہ رات کو آ جاتے ہیں. تو اگلا دن تو 7 کا جو ہے 7 ذی الحج کے 8 کو تو حج شروع ہو جانا ہوتا ہے. تو بہت تھوڑے سے حجاج ہوتے ہیں جو آنے والے ہوتے ہیں. باقی تمام حجاج جو ہے وہ مکہ پاک میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ تمام حجاج جو مدینہ پاک بھی گئے ہوئے ہیں وہ بھی واپس لوٹ آتے ہیں. تو مکہ پاک جو ہے یعنی حرم پاک جو ہے وہ حجاج سے کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے، نماز کی جگہ نہیں ملتی. تو میں نے مکہ ٹاور میں کیونکہ میری رہائش وہاں تھی تو میں نے اسی کے فلور پہ جب وہ نماز پڑھی مسجد میں. تو جب نماز پڑھ کے ہم نکلے نا، میرے ساتھ ایک حاجی تھے. جب دروازے میں سے نکلتا بہت رش تھا. ایک جو ہے نا بچہ 10 کا سال کا ہوگا، وہ ہم دونوں کے درمیان میں یوں نکلا جیسے گولی نکلتی ہے. توجہ ہے؟ یعنی ہم دونوں کے درمیان میں سے وہ ایسے کہ یوں نکلا جیسے گولی نکلتی. ہم دونوں ڈر گئے کہ کیا ہوا ہے. دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے 10 سال کا، بڑا خوبصورت سا، سری لنکا کا، وہ لنکا کے وہ مسلمان تھے. اس کے ہاتھ میں اپنے باپ کے جوتے تھے. اس نے پیچھے سے ایسے ڈائی ماری ہے تو نکلنے کی جگہ نہیں تھی. میں نے بتایا نا مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. وہ ہمارے درمیان میں سے نکل کے بھاگا ہے کہ میرے باپ کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے. یعنی اس نے باپ کو کہا کہ آپ نکلو، میں جوتا میں لے کر آتا ہوں. اس نے جہاں جوتا رکھا ہوا تھا اس نے وہاں سے جوتا اٹھایا. اب اس کا والد ننگے پاؤں ہمارے آگے چل رہے ہیں تو وہ پیچھے سے دوڑا ہوا آیا ایسے گولی کی طرح کہ میرا باپ جو ہے وہ ننگے پاؤں چل رہا ہے. تو میرے ساتھ جو حاجی تھے نا تو مجھے فوراً کہنے لگے ڈاکٹر صاحب اے کیتیاں اگے آن دئیاں نے. سمجھ آئی بات کی کہ نہیں آئی آپ کو؟ میرے ساتھ جو حاجی تھے وہ کیا کہنے لگے؟ ڈاکٹر صاحب اے کیتیاں اگے آن لیں، یعنی اچھے اعمال کیے ہوئے آج ان کو یہ صلہ مل رہا ہے. کتنے حاجی ہیں ان کی اولادیں بھی ساتھ ہیں، فیملی ساتھ ہیں، کسی کو یہ اعزاز ملا ہے؟ ہر کوئی اپنا جوتا ڈھونڈ رہا ہے جو ساتھ ہے، کسی کو یہ عزت احترام ملا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص نے اپنے باپ کی خدمت کی ہوئی ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہوئی ہے. تو انہوں نے پنجابی میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایک کیتیاں اگے آن دئیاں، یعنی اچھے کام کیے ہوں اس بندے نے تو دیکھیں گے. پھر میں نے بھی اس بچے کو پیار دیا. میرے ساتھ جو حاجی تھے انہوں نے بھی ان کا ماتھا چوما، اس کو پیار دیا. تو اللہ والو ہم دیکھ کے عمل اتنا راضی ہوئے، اللہ کتنا راضی ہوا ہوگا. اب ساری کہانی سمجھ آ گئی. اور اللہ کو اگر راضی کرنا چاہتے ہو تو والدین کو راضی کر لو، اور والدین کو راضی کرنا چاہتے ہو تو کملی والے نے جو عمل بتایا ہے بعد نماز جمعہ کسی سے کلام کیے بغیر 100 بار پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. 1,00,000 گناہ تمہارے یعنی پڑھنے والے کے قاری کے معاف ہوں گے اور 24,000 گناہ جو وہ والدین کے معاف ہوں گے. اور دوسرا میں نے کیا طریقہ بتایا، پھر جو پڑھا ہے وہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا ہے، شافیہ روحانی لنگر میں جمع کروا دینا ہے، پھر اور اجر و ثواب بڑھتا جائے گا. تو اللہ رب العزت ہمیں باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ہر جمعۃ المبارک کے بعد یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری وہ تمام بہنیں، بچیاں، بیٹیاں، مائیں سنتی ہیں جو گھروں میں بیان بڑی محبت کے ساتھ، اللہ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے وہ بھی اپنے پلو کے ساتھ اس عمل کو باندھ لیں کہ جب بھی ہم جمعے والے دن ظہر کی نماز پڑھیں گے تو اپنے والدین کو ضرور جو ہے وہ ہدیہ بھی کریں گے، احسال ثواب بھی کریں گے. اب کسی کے دل ذہن میں یہ بات آئے کہ میرے والدین تو زندہ ہیں، تو بھائی زندوں کو بھی احسال ثواب ہو جاتا ہے. احسال ثواب کا تعلق روح کے ساتھ ہے.
ہدیہ جو ہے زندوں کو بھی دیا جاتا ہے، ہدیہ جو ہے مردوں کو بھی دیا جاتا ہے، یعنی جو دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں۔ اس لیے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے، خاص طور پہ خواتین کوئی دین کا اتنا علم نہیں ہوتا، تو ان کے ذہن میں بات آئے ہائے ہائے میں پڑھ کے بخشن لگ پا، میرے ماں پیو تو چنگے پہلے زندہ نے تو کہتے ماری نہ جان ہے، تو بھائی زندوں کو جو تو اگر نہیں دے رہی تو مردوں کو کیا دے گی ہے؟ تو اس لیے وہ ہائے ہائے نہیں کرنا، ڈرنا نہیں ہے، زندوں کو بھی دو، تو جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی دو، جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو تو محض ہم یہ والے اعمال دے سکتے ہیں، تو جو زندہ ہیں ان کے ساتھ کیا ہے حسن سلوک بھی کرو اور ساتھ یہ اعمال بھی ان کو جو ہے وہ روزانہ کا روزانہ دو، تو انشاءاللہ گھروں کے اندر محبت بھی ہوگا، پیار بھی ہوگا، اس عمل کی برکت سے گھر سے نحوست بھی ختم ہوگی، اور خاص طور پہ اس عمل کا تعلق جو ہے وہ رزق کے ساتھ ہے، اللہ رزق کو بھی کھولے گا، صحت بھی دے گا، بندشوں کو بھی ختم کرے گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو، تمام سننے والوں کو اس عمل کے اوپر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ عرش چینل کے اوپر جتنے بھی اعمال ہیں یا جتنے بھی میں بیانات کرتا ہوں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے علی شان آپ حضرات کی خدمت میں بتاتا رہتا ہوں، ان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کبھی یہ آپ نے میسج نہیں کرنا کہ اس کی اجازت ہے، کیوں؟ یہ تو مسنون اعمال ہیں، ان کی اجازت مانگنا بھی گناہ ہے، اور جو دینے والا جو دے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ تو میں کون ہوتا ہوں حضور کے عمل کی اجازت دینے والا؟ جب کملی والے پیرانے پیر خود اجازت قیامت تک کے لیے اپنے امتی کو دے کر گئے ہیں، میرا کام صرف یہ ہے کہ ایمانداری کے ساتھ امت تک پہنچانا، اور سننے والوں کا کام یہ ہے کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پہ عمل کرنا۔ تو چلیے اس میں ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ سونا ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو، درخواستوں کو قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔